السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ بیگ اور آپ کے اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیی کے ہاتھ میں اس وقت ایک گرم گرم چائے کا بھرا ہوا مگ پکڑا ہوا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو اس شو کے اینکر ہیں پاک جنید صاحب، وہ اس وقت حسد کی آگ میں جل رہے ہیں۔ آپ چونکہ ٹیلی ویژن سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے آپ کو جلنے کی سمیل نہیں آ رہی، ہم چونکہ ٹیلی ویژن کے اندر ہیں اور ٹیلی ویژن میں آپ کو پتہ ہے کہ موری شوری بھی نہیں ہوتی، ساری سمیل اندر ہی ہے اور ہمیں یہ جلنے کی بدبو آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ یہ جو چائے ہے میں نے خود بنائی ہے اور میں چائے بنانے کا ماسٹر ٹھہرا۔ مجھے اچھی چائے اس لیے مل جاتی ہے کہ میں خود بناتا ہوں، اور ہمارے اینکر بیچارے کو چائے بنانی نہیں آتی، اس کی چائے کلٹین سے آتی ہے، اس لیے میرے جیسی نہیں ہوتی، اور یہ جب بھی میں چائے بنا کے پینے لگتا ہوں تو یہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نالائق آدمی ہے، اسے چائے بنانی بھی نہیں آتی۔ جسے چائے بنانی نہ آتی ہو وہ نالائق ہوتا ہے؟ سخت ترین۔ اللہ کا شکر کرو اللہ نے تمہیں لڑکا بنا دیا ہے، ورنہ جس طرح کی یہ تم میں نالائکیاں موجود ہیں اگر تم لڑکی ہوتے، اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے۔ آج کل لوگ جس طرح لڑکیوں کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں تمہیں تو کھڑے پیروں پہ ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ اور اگر تم لڑکی ہوتے؟ لڑکیاں اپنے منہ سے تو ایسی باتیں نہیں نہ بتاتی۔ تم تو ہو ہی گئے ہو۔ میں اگر لڑکی ہوتا جو مجھ میں صفحات موجود ہیں، میری شادی کسی اونچے گھرانے میں ہوتی، یعنی کسی امیر خاندان میں؟ نہیں کوئی 17ویں 18ویں منزل پہ فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ان سے ہوتی۔ کیا خوبی ہے، کیوں ہو جاتی تمہاری شادی؟ یار جن کا گھر اتنی اونچی منزل پہ ہوتا ہے، جب خاوند دفتر سے بیچارہ آتا ہے نا واپس، اتنی ساری سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گھر آتا ہے، دروازہ کھول کے جب کہتا ہے چاہ، تو بیوی کہتی ہے ایلو پھر چاہ، پکڑ بھی لے میرا ہاتھ جلا دیا۔ تمہارے خیال میں اچھے رشتے کے لیے بنیادی وصف یہ ہونا چاہیے کہ چائے اچھی بنانی آتی ہو؟ یار چائے بڑی اہم ہے کسی بھی بچی کا رشتہ ہونے میں، اسی لیے تو وہ گانا بن گیا تھا، اسی لیے ممی نے میری تجھے چائے پہ بلایا ہے۔ ایسا یہ منحوس گانا ہمارے پیچھے پڑا، لوگوں نے یہ رسم ہی پکڑ لی ہوئی، حد ہو گئی ہے۔ ویسے تم نے دیکھا کئی دفعہ، میں نے تو دیکھا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے آ کے بیٹھ گئے چوڑے ہو کے، وہ بیچارے ماں باپ مسکین سے بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بعد بچی کو آواز دیتے ہیں جس کی شادی ہونی ہوتی ہے، جس کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں، وہ بیچاری دوپٹہ لپیٹ کے چائے لے کے آ جاتی ہے، رکھ کے بیچاری شرما رہی ہوتی ہے، اس کو کہہ دیتے ہیں بیٹھو بیٹے بیٹھو، وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد اللہ معاف کرے ایسا برا انٹرویو کرتے ہیں کہ بندہ دب کے مر جاتا ہے۔ واقعی یار یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا عجیب و غریب پہلو ہے، یہ بر دکھاوے کی رسم، لڑکی کو دیکھنے جانے کی رسم، یہ ایک ایسی عجیب و غریب رسم ہے جس سے میرا خیال ہے ہمارے معاشرے کو، ہماری ایک معاشرتی رسم ہے، ہم یہ قبول کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے یہ، لیکن اس پر فخر کا اظہار بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مطلب اچھے بھلے آپ ایک جیتے جاگتے انسان کو مویشی بنا کے رکھ دیتے ہیں، بالکل اس کی فیلنگز کا احساس تک نہیں کرتے۔ ریجیکشن یا ایکسیپٹنس اس قدر خوفناک انداز میں ہوتی ہے کہ بیچاری جو بچی ہے، لڑکی ہے، وہ تسبیح پکڑ کے اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کی تقدیر کا فیصلہ بالکل یوں لگتا ہے انسان کر رہے ہیں، اور وہ انسان جو کسی طور پر بھی کسی طرح اس لڑکی کے یا اس لڑکی کے گھر والوں سے کوئی اعلیٰ حیثیت نہیں رکھتے۔ نہیں یار یہ رسم کو تو تم چھوڑو، وہاں بیٹھ کے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور وہ جو آئے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سوالات کر رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح وہ بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایمان سے دل ہل جاتا ہے یار کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو لڑکی کو دیکھنے آئے ہوتے ہیں اس میں سے عیب نکالتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کر کے چلے جاتے ہیں روتھلیسلی، بالکل بے رحمی کے ساتھ اس میں 14 قسم کے عیب نکال کے چلے جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ وہ بھی کسی لڑکی کے ماں باپ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اور وہ جو بچی کے والدین ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں بد نصیب اس انتظار میں کہ کوئی اس بچی کو قبول کر لے، اور وہ خود بچی جو سن رہی ہوتی ہے، کیا ان کے دلوں پر گزرتی ہے یار، یہ بھی وہ بھولے ہوتے ہیں اس وقت۔ عزیز صاحب ان رشتوں کے ریجیکشن کی مین وجہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بڑی باتیں نہیں ہوتی، بڑی ہی فنی اور مزیقہ خیز قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو بہت معمولی ہوتی ہیں۔ میں کہتا ہوں جی کہ لڑکے کی وہ والی اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کڑی دا ناک ذرا چھوٹا ہے، جس کا اپنا کان چند گرہن کی وجہ سے ادھا کٹا ہوتا ہے۔
اچھا اس سارے معاملے کا ایک نفسیاتی پہلو یہ بھی ہے کہ لڑکے کے ماں باپ جو ہے اور خاص طور پر لڑکے کی ماں وہ ایک احساس تفاخر میں بھی مبتلا ہوتی ہے. یہ اتنے ہم نے رشتے دیکھے اتنی یعنی ریجیکٹ کیے اور اس بات میں فخر محسوس کرتی ہے. وہ تو شادی کے بعد بھی سناتے رہتے ہیں سارے گھر والے اس بچی کو, اگر شادی ہو بھی جائے نا بچی کی تو اس کو سناتے رہتے ہیں کہ جڑا پیلی کوٹھی والے نہیں جنہاں تے 3 منزلہ مکان ہے ان کی بچی کا بڑا رشتے کے لیے منتیں کرتے رہے. میں نے کہا نا میرا منڈا اتنا شہزادے کی طرح, اور اپنی لڑکی تو دیکھو ہے کہ بات کرنے والی. اور وہ شہزادہ وہ ہوتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں شہزادے روٹی کھا رہے ہیں یار, پاس بیٹھ کے ناک میں انگلی تو نہ مارو. اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں اپنے بزرگوں کو, ایون اپنی فیملیز میں ہم بات کریں کہ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے لڑکی دیکھنے کا, رشتہ دیکھنے کا, آپ جب ایکسیپٹ کرتے ہو یا ریجیکٹ کرتے ہو دونوں صورتوں میں یہ کوئی آسان طریقہ نہیں ہے. تو لوگ آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ اور کیا طریقہ اختیار کیا جائے. ہم نے اپنے ایک دفعہ پہلے شو میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس کا ایک غیر محسوس انداز ہونا چاہیے. لڑکی پہلے یہی ہوتا تھا, کسی کے گھر میں کسی وجہ کو کام بنا کے کو بہانہ بنا کے چلے گئے, جا کے بچی کو دیکھ کے آ گئے. یا چلو آپ کو ان کے گھر جانے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا, کوئی ایسا وسیلہ نہیں بن رہا, تو کم از کم اتنا تو کریں کہ بچی کے والدین کو کانفیڈنس میں لے لیں کہ بھائی بچی کو آپ نہ بتائیے گا, نہ ہی ہم اسے بتائیں گے. اس حوالے سے چلو بچی کو ہی نہ پتا چلے, آپ اسے دیکھ کے آئے. اچھا اس کا ایک اور مثبت پہلو بھی ہے کہ اگر آپ بچی کو بتا کے جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک رسم آپ منعقد کر رہے ہیں بچی کو دیکھنے کی, تو اس بات کا احتمال موجود ہے نا کہ بچی اس وقت ایکٹنگ کر رہی ہو, بچی نے بہت زیادہ میک اپ کیا ہو, بچی نے اپنا اگر کوئی خدا نخواستہ اس میں کمزوری موجود ہے تو وہ بھی چھپائی ہو. اور دوسری طرف اگر آپ غیر محسوس انداز میں یا بن بتائے بچی کو دیکھنے جاتے ہیں تو پھر اس بات کے زیادہ امکانات موجود ہیں کہ آپ اس گھر کی اور بچی کی اصل تصویر دیکھ سکیں. یار یہ جو تم کہہ رہے ہو بر دکھاوے کی رسم, یہ کوئی اتنی پرانی نہیں ہے, یہ تو 20-25 سال ہی ہوئے ہیں یہ شروع ہو گیا ہوا کام. ورنہ پہلے تو واقعی غیر محسوس انداز میں بچیوں کو دیکھتے تھے, کسی تقریب میں, کسی شادی میں, کسی اللہ معاف کرے مرگ میں, کلوں پہ کو بچی نظر آ سوشل گیدرنگز ہوتی ہیں. ہاں وہ سوشل گیدرنگ میں بچی کو دیکھ لیا, بھئی اچھی لگی ہے, اس کا پتہ کر کے اس کے رشتہ داروں سے اس کے گھر پہنچ گئے. اور سر اس کا ایک بڑا تکلیف دہ پہلو یہ بھی ہے کہ رشتہ دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں اور جس لڑکی کو دیکھنا ہوتا ہے اس کی بجائے دوسری بہن کو پسند کر کے آ جاتے ہیں. اوئے ہوئے, اور جس بچی کو وہ دیکھنے گئے ہوتے ہیں اس کی بجائے دوسری بہن کو پسند کر لیتے ہیں. اور وہ جو بچی ہوتی ہے جس کو دیکھنے گئے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے. وہ بیچاری بکھری بیماریوں ٹینشنوں کے میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس کا بھی بڑا ایک آسان طریقہ ہے, اگر جس بچی کو آپ دیکھنے گئے ہیں وہ آپ کو نہیں پسند آئی تو آپ تھوڑا ویٹ کر لیں, آپ چلے جائیں, آپ انتظار کریں اس بچی کی شادی ہو جائے, پھر دوسری کی بات آگے آپ کر لیں. ویسے تو ریجیکٹ کرنا اللہ معاف کرے عجیب و غریب لفظ ہے جس میں رونت اور تکبر نظر آتا ہے, ریجیکٹ کرنا. لیکن فرض کریں اگر آپ کو کوئی رشتہ نہیں بھی پسند آیا تو انکار کرنے کے 1000 مہذب اور شائستہ طریقے موجود ہیں. مطلب میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ان کو لڑکی کا رشتہ پسند نہیں آیا, انہوں نے اس لڑکی میں کوئی عیب نہیں نکالا, انہوں نے بڑے مہذب انداز میں کہا کہ جی ہم نے استخارہ کیا ہے, استخارہ ٹھیک نہیں آیا, اس وجہ سے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے. مجھے یہ بڑا طریقہ اچھا لگا. ہاں اسی طرح میں نے بھی ایک بندے کو دیکھا, ان کو بچی پسند نہیں آئی, انہوں نے جا کے کہا جی بچی بہت اچھی ہے آپ کی, آپ کا گھر بار بھی ہمیں بڑا اچھا لگا ہے, آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, مگر ہوا یہ ہے کہ ہمارے بچے کو نا ایڈمیشن مل گیا لندن, اس نے اب لندن پڑھنے چلے جانا ہے, آپ نے بچی کی شادی کرنی ہوگی, ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے آپ کر لیں. بجائے اس کے کہ آپ منہ پاڑ کے کہتے جی لڑکا ہمارا کہتا ہے لڑکی کا نک بہت اونچا ہے, اور وہ لڑکا کہہ رہا ہے جس کا اپنا نک اتنا نیوا ہوتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے خود اپنے نک میں دندی کاٹ سکتا ہے. نام لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ. لڑکوں کی بےزتی ہو تو تم بڑا خوش ہوتی ہے.